لیکن میرے عزیزو، جیسے جیسے نبی کی ولادت کا وقت قریب آتا گیا، شور اٹھتا چلا گیا، سنہا سے زمین پر، سنہا جگہ پر ایک نبی کی آمد ہوگی جو نخلستان کو آباد کر دے گا، جس سے زمین پہ چڑھنے کے جو پتھریلی زمین ہوگی، جہاں پر صرف بیری کے درخت ہوں گے، کوئی جانا نہیں چاہے گا۔ اس جگہ پر نبی کی آمد ہوگی، اس جگہ پر ایک نبی آئے گا جسے آخری نبی کا خطاب دیا گیا، جس کا آسمانوں میں نام احمد ہوگا، زمین پر محمد ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے عزیز و قربان جائیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جن کے بارے میں کہا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ، حضرت میرے آقا فرماتے ہیں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہے، میں اپنے نام کا دستار ہوں۔ اللہ اکبر، جنہیں نبیوں کا سردار بنایا، جنہیں رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا، 1,02,40,000 کموبیش انبیاء دنیا کے اندر آئے، لیکن کسی کو کسی قبیلے کے لیے بھیجا، کسی بستی کے لیے بھیجا، کسی جگہ کے لیے بھیجا، کسی شہر کے لیے بھیجا، کسی قرية کے لیے بھیجا، لیکن میرے اور تمہارے نبی کو اللہ تبارک و تعالی نے آخری نبی بنا کر کے بھیجا، تمام دنیا کے لیے، جن انسان کے لیے، گورے اور کالے کے لیے، اچھے اور برے کے لیے، بدوں کے لیے، اللہ اکبر، تمام کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ نعرہ تکبیر، نبی رحمت اللہ، جو نبی اتنا عظیم ہے، جو نبی اتنا مہربان ہو۔ اب جب تذکرہ جب سنا، اب یہودیوں نے میٹنگیں کرنا شروع کر دی، آپس میں تذکرہ کرنا شروع کر دیا، جو انہوں نے اپنے مولویوں سے سنا، اپنے پادریوں سے سنا، اپنے راہبوں سے سنا، تو راہبوں نے بتایا اے لوگوں سنو سنو، جس نبی کی آمد کی بشارت ہے، جس نبی کی نشانیاں اپنے اپنی کتابوں میں پڑھی ہے، اور ہمارے نبی نے جس نبی کی بشارتیں دی ہے، اس نبی کے ظہور کا وقت قریب ہے، وہ نبی آنے والا ہے۔ میرے بیٹے، وہ نبی جو ہوگا وہ مکہ میں پیدا ہوگا، اس کے دادا کا نام عبد المطلب ہوگا، اس کے باپ کا نام عبداللہ ہوگا۔ اے بیٹا، اگر تم چاہتے ہو اس کو روکنا، اس کو ختم کرنا، تو اس کے باپ کو ختم کر دو، وہ اس کا باپ رہے گا تو بیٹا بھی نہیں آئے گا۔ یہ مشورہ ہوا، ایک یہودی اٹھا اور کہا اس کام کو میں کروں گا۔ اس کام کو آپ حضرات تھکے تو نہیں ہیں یار؟ ایسا لگ رہا ہے کہ ماحول خراب ہو رہا پیچھے۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے عزیزوں کو مان جائیں، ایک نوجوان آیا، اس کام کو میں کروں گا۔ کہا بیٹا اپنے دل میں سوچ لو، تم سے عیسیٰ راضی ہو جائیں گے۔ آپ نے دیکھا نہیں ہے صرف مسلمان ہے جو دوسروں کی نشانیاں، ہاتھوں میں کڑے پہنے پھر رہے ہیں، ہاتھوں میں ڈوریاں پہنے پھر رہے ہیں، کانوں کو چھدوائے پھر رہے ہیں۔ اور دیکھو عیسائیوں کو دیکھو، یہودیوں کو دیکھو، مجوسیوں کو دیکھو، ان لوگوں کو دیکھو جو کام دوسروں کے تھے نا وہ سارے ہم کرتے۔ ہاتھوں میں کڑا پہننا کس کی سنت ہے؟ کیا کسی نبی نے کڑا پہنا ہے؟ کیا کسی صحابی نے پہنا ہے؟ لیکن یہ سارے کام مسلمان کر دیا۔ ہاتھوں میں کھانا باندھنا، کوئی کہتا اجمیر کا کھانا ہے، کوئی کہتا ہے دریا کا کھانا ہے۔ میں بزرگوں کی مخالفت نہیں کر رہا ہوں، لیکن اسی بزرگ نے اگر یہ کہا ہے تو میری ماں سے کھانا لے کر کے چلے جاؤ۔ اور ان عورتوں کا جو سسٹم ہے جو پیچھے بیٹھی ہوئی ہیں، ان کا تو حال یہ ہے جہاں دیکھیے اگربتیاں جلائیں اور پنیاں باندھنا، کوئی جالی میں باندھ رہی ہے، کوئی دروازے میں باندھ رہی ہے۔ اگر اس سے پوچھو تو کہتی ہے حضرت تمہیں پتہ نہیں ہے یہ سارا کا سارا فیضان جو ان کا میری طرف ہی آ رہا، سارا فیضان جو آ رہا ہے یہ میری ہی طرف آ رہا ہے۔
میرے آقا فرماتے الحیا شعبۃ ایمان، پردہ کرنا ایمان کا ایک درجہ ہے۔ آج جو پوری دنیا کے اندر افراتفری کا ماحول بنا ہوا ہے اور پوری دنیا یہ رونا رو رہی ہے کہ میرے اوپر حوادثات کا شکار ہو گئے، یاد رکھو قرآن کہتا ہے وقرن فی بیوتکن، اے عورتوں اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، اور عورت کا معنی ہے چھپانے کی چیز، اگر یہ چھپ جائے نا یاد رکھو یہ ساری وبائیں ہی ختم ہو جائیں، لیکن چھپے گی نہیں۔ مارکیٹ میں دیکھو سب سے زیادہ یہ، بازاروں میں دیکھو سب سے زیادہ یہ، نمائشوں میں دیکھو سب سے زیادہ یہ، ہر جگہ پر یہی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کالجوں میں دیکھو، ہاسٹلوں میں دیکھو، بازاروں میں، گلیوں میں، کوچوں میں، ہر جگہ پر۔ اور آج حال یہ بن گیا ہے حضرات، جسے گھر کی زینت بنایا رب نے، جس نبی نے اس عورت کو اتنا اونچا مقام اور مرتبہ دیا، آج حال دیکھو سوشل میڈیا کے مادھیم سے آپ دیکھیں کیا کیا ہو رہا، دیکھ نہیں رہے آپ؟ کمی کس کی ہے؟ نبی نے فرما دیا عورت کا معنی ہے چھپانے کی چیز، صرف ہاتھ کی ہتھیلی دکھانے کا حکم ہے اور کس چیز کے دکھانے کا حکم نہیں، سر سے لے کے پیر تک بالکل ڈھکی ہوئی، لیکن نہیں، سارے کام ساری باتیں کرو لیکن اگر یہ بات اگر بتا دو تو دھوئے نکل جاتے ہیں۔ آج ہمارا حال یہ بن گیا ہے، ہمارا نوجوان کانوں کو چھلوائے ہوئے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، اور کچھ تو ایسے بےہودہ بھی ہیں جو بال رکھے پھر رہے ہیں عورتوں کی طرح۔ نبی کی 3 سنت ہے، کان کی لو سے اوپر، کان کی لو سے نیچے اور شانوں تک، یہ شانے ہوتے، یہ نہیں کہ عورتوں کی طرح کندھوں سے نیچے بال جا رہے ہیں۔ اب اگر راستے سے اگر گزر رہے ہیں تو ایسا لگ رہا کہ آپ نہیں جا رہے بلکہ آپ آ جا رہے ہیں، ہے نہیں؟ ہاتھوں میں کڑا پہنے پھر رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ یار مسلمان بھی ہے یا نہیں؟ ارے ہے نہیں ہے، توجہ ہے، یہ کام ہمارا نہیں ہے، یہ کان چھدوانا، ناک چھدوانا یہ عورتوں کا کام ہے، اور یہ سنت کسی اور ہو رہی ہے، حضرت ہاجرہ کی سنت، حضرت ہاجرہ کی سنت ہے، اللہ اکبر۔ لیکن آج یہ کام عورتوں نے بند کر دیا اور آدمیوں نے چھدوانے شروع کر دیے، چل رہا نہیں چل رہا، دھاگا بھی ہاتھوں میں لپیٹے پھر رہے ہیں۔ بعض جگہ تو یہ حال ہے کہ غیر مسلم سمجھ کر کے جلا دیتے ہیں اگر انتقال ہو جائے۔ آپ جائیں ادھر بنگلور جائیں، کرناٹک جائیں، راجستھان جائیں، جے پور جائیں، ان جگہوں پر، لیکن نہیں، ہمارے نوجوان کو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اللہ اکبر کبیرہ، ایک نوجوان تھا، اس نے کہا اے پادری اس کام کو کہا بیٹا تمہارے ساتھ میں ہمارے سلیب کی دعائیں ہیں، یہ تمہاری مدد کریں گے۔ اللہ اکبر، جیسے ہی اتنا کہا رات اس کے گلے میں ایک تیر کی طرح بنا ہوا نشان گلے میں لٹکا دیا اور کہا بیٹا مرنے کو ڈر جانا لیکن سلیب کو کوئی آنچ مت آنے دینا۔ میں تو رو گیا، سلیب کو کوئی آنچ مت آنے دینا۔ اب جیسے ہی اتنا کہا، جیسے ہی اتنا کہا، راستہ بھی بتا دیا، جگہ بھی بتا دی گئی، شہرہ بھی بتا دیا گیا، شناخت بھی بتا دی گئی۔ کہا اے شخص تجھے فلاں راستے سے جانا ہے، کوئی مجھے پہچاننے نہ پائے، کوئی اگر ملے تو اپنے آپ کو مسافر بتانا، کسی کو اپنا راستہ ہی مت کرنا، کسی کو اپنے بارے میں مت بتانا، نہیں تو تم پکڑے جاؤ گے، اس لیے تم سے ناراض ہو جائے گا۔ جیسے ہی اتنا کہا آدمی کے ہاتھوں میں چوما اور چھوڑنے کے بعد اپنے گھر والوں سے رخصت ہوا۔ رخصت ہونے کے بعد میں اتنا اب پہنچ گیا مکہ کی سرزمین پر، مکہ کی سرزمین پر پہنچا۔ اللہ اکبر، اس سرزمین پر پہنچ گیا جس کا تمام پوری دنیا دعا کرتی ہے۔ اللہ اکبر، جو بدل آپس میں کھیلتا ہوا دیکھا اور بولا بیٹا یہ تو بتاؤ تو کون ہے؟ ہم فلاں ہیں، ہمارے نام فلاں ہے۔ اللہ اکبر، کہا بیٹا یہاں پر ایک نوجوان بیٹھا ہے جس کا نام عبداللہ ہے، جس کا نام عبداللہ ہے، اور ابھی عبداللہ جو ہیں نبی کے جو باپ ہیں
انہوں نے ابھی جوانی پہ قدم رکھا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرات محترم کہا تمہیں کیا کام ہے؟ بچے جو ہوتے ہیں بڑا سچ بولتے ہیں، بچے کبھی جھوٹ نہیں بولا کرتے. دروازے پہ اگر دستک اگر دے دی جائے، اب ابو کہیں کہ بیٹا یہ کہہ دو کہ ابو نہیں ہے، تو ڈائریکٹ کہہ دیتے ہیں کہ ابو ہیں گے گھر میں لیکن منع کر رہے ہیں، ہے نہیں. اللہ اکبر. بچوں نے کہا بلا جگہ پر ہے. حضرات یہ شخص پہنچ گیا. حضرات جیسے ہی اس جگہ پر پہنچا، ایک حسین و جمیل نوجوان کو دیکھا، ایک خوبصورت نوجوان کو دیکھا. اس نے چہرے کو دیکھا، کہا بھائی تم مسافر معلوم ہو، سفر سے تھکے ہوئے ہو، کہاں سے آئے ہو؟ کہا میں کھلا جگہ سے آیا ہوں. اللہ اکبر. جب اتنا کہا کس لیے آئے ہو؟ کہا میں ایک کام کی تلاش میں آیا ہوں، لیکن میں تمہیں وہ کام بتا نہیں سکتا ہوں.